ایپیسوڈ 72۔ وزیرہ کے یہ الفاظ جیسے بم کا دھماکہ بن گئے۔ پیر سائیں، کس نے کہا تم سے؟ یہ غلط ہے۔ چلاتے کیوں ہو جی؟ میں نے جو سنا آپ کو بتا دیا۔ وہ ڈر گئی۔ یہ کس سے سنا تم نے؟ بی بی کی ماں اور پیر سائیں کی لڑائی میں۔ وہ کہتی ہے کہ شرم کرو، تمہاری چھوٹی بیٹی سے بھی چھوٹی ہے۔ پیر سائیں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے سہارا لڑکی ہے، یہاں آرام سے رہے گی۔ وزیرہ، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ آپ کیوں غصہ کرتے ہو جی؟ ریشم بہن ہے میری، سگی نہ سہی، سگی سے زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے میں پیر سائیں کی قید میں ہوں۔ دیکھو، میرا ایک کام کر دو گی؟ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ کیسا کام؟ ریشم کو میرا ایک پیغام دے سکتی ہو؟ نہیں جی، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اب یہی ظلم ریشم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا انعام دو گے آپ مجھے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، تم بولو کیا چاہیے؟ لاکھوں لے کر میں کیا کروں گی؟ کہاں رہوں گی؟ اچھا، پھر تم بتا دو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سب کچھ؟ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں نا؟ اب تمہاری بیوی بھی نہیں ہے، تم نے بتایا کہ وہ ڈوب کر مر گئی، تو مجھے لے چلو اپنے ساتھ۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ یہ میرے التفات کا نتیجہ تھا کہ اس عورت نے وہ بات کہہ دی جو ایک طرح سے اس کی حسرت ناتمام تھی۔ ساتھ لے چلوں؟ ہاں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، شادی آج نہ سہی کل تو کرو گے۔ میں بھی اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں، 14 سال کی جیل تو کاٹ لی ہے میں نے۔ میں ضرور اپنے ساتھ لے جاتا تمہیں، لیکن پہلا مسئلہ تو قانونی اور شرعی ہے۔ اس نے پھر میری بات کا غلط مطلب نکال لیا۔ لیکن میں کب کہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ گناہ کی زندگی گزاروں گی جو اب گزار رہی ہوں؟ ہم شادی کر لیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے وزیرہ، تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ لیکن وہ شوہر کہلانے کے لائق ہی کہاں رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس صورت میں تم پر لازم تھا طلاق لینا، اور اسے بھی تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہیں آزاد کر دینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ بات کہ وہ 14 سال سے لاپتہ ہے، یہ بھی شرع اور قانون کا مسئلہ ہے۔ اس کی موت کا کوئی ثبوت مل جاتا تو کوئی بات نہ تھی۔ موجودہ صورت میں تمہارا نکاح قائم ہے، اور شرعی طور پر تمہیں 99 سال تک اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ 99 سال؟ ہاں، تم معلوم کر لینا۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ تمہارا نہیں میرا انعام ہوتا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، ہمارے ملک میں دوسرا قانونی راستہ ہے۔ شوہر 7 سال تک لاپتہ رہے تو عورت نکاح ختم کرانے کے لیے عدالت میں جا سکتی ہے۔ یہ ملکی قانون ہے، کوئی صورت نکل آئے گی۔ وہ بالکل سمجھ گئی تھی، میں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے چکر میں اس کے جذبات اور خواہشات کو جگا دیا تھا، اور وہ بھی بالکل پیار کی بھوکی تھی کہ میرے التفات کو پیار سمجھ بیٹھی۔ اب اسے مایوس کرنا ایسا ہی تھا جیسے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھا کے کھینچ لیا جائے۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا، وہ شرمندہ بھی تھی اور پریشان بھی کہ اس نے مجھ سے وہ سب کہہ دیا جو اس کا جرم بن سکتا تھا۔ اسے پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے بہت زور دے کر کہا کہ وہ فکر مند نہ ہو، میں اسے ساتھ لے جانے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لوں گا، وہ بھی اس صورت میں کہ میں خود زندہ رہا۔ وہ صبح میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تو چپ تھی، مگر دوپہر تک اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے اندر کے حالات جاننے کے لیے اس کی مدد درکار تھی۔ سارا دن میں اس کی فراہم کردہ معلومات پر غور کرتا رہا۔ اگر مراد واقعی زندہ تھا اور وہ روزینہ کو اپنے ساتھ بھگا لے جانا چاہتا تھا تو میں اس معاملے میں کہیں بھی نہ آتا تھا، لیکن مسئلے کا دوسرا پہلو بہت سنگین تھا۔ روزینہ فرار ہو جاتی تو ناک کٹتی انور کی، اور وہ صرف نکاح نامہ چاٹتا رہ جاتا۔ پریشانی کی بات پیر سائیں کے عزائم تھے۔ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو کے وہ ریشم سے دوسری شادی کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ ریشم کا حسن معصوم اور اس کی شوخی ادا ہی اس کی جان کا عذاب بن گئی تھی، جس نے ڈالی اس پر بری نظر ہی ڈالی۔ دوپہر کے بعد اچانک پیر سائیں کا نزول ہوا۔ انہوں نے اخلاقاً پوچھا، کیا حال ہے ملک؟ میں نے تلخی سے کہا، آپ کو پل پل کی خبر ہوگی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کچھ ناراض لگتے ہو؟ نہیں جی، میں تو بہت خوش ہوں، قید میں مجھے بہت آرام ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک یہاں قید رہوں گا، اور یہ میرے کس جرم کی سزا ملی ہے مجھے؟ وہ ہنسنے لگے۔ انسان خطا کا پتلا ہے تو ویسے، لیکن تم کسی خطا کی پاداش میں یہاں ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم زخمی ہو، یعنی زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے اسپتال سے چھٹی مل جائے گی؟ روحانی کے ساتھ کیا یہاں جسمانی امراض کا علاج بھی ہونے لگا ہے؟ چودھریوں کی حویلی میں تم کون سے آزاد تھے؟ مجھے بڑے چودھری نے روک لیا تھا کہ میں انور کے ساتھ رہوں۔ اب یہی بات میں کہوں کہ میرے ساتھ رہو، آخر یہ بھی تو انور کا ہی گھر ہے۔
یہاں رہوں پر کس حیثیت سے؟ گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل رہے گی تمہیں جو چودھری کی حویلی میں بھی حاصل تھی۔ آپ مجھے اس دھوکے بازی کے گناہ میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ کا پیری مریدی کا فراڈ ہے۔ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ غریبوں کا استحصال کہاں نہیں ہو رہا اور کون نہیں کر رہا؟ میں تو ایک طرح سے غریبوں کی دنیا اور عاقبت خراب نہیں کر رہا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ہے، خواہ نفسیاتی علاج سے ہو، لیکن تمہاری سوچ غلط ہے۔ میں تمہیں اپنا جانشین بنانا نہیں چاہتا، لیکن تمہیں ایک فیملی ممبر کی حیثیت اور عزت ضرور دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی باتیں حیران کر دیا۔ میں بہت کمزاد شخص ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ اس کا باپ میراثی تھا یا موچی۔ حسب نسب کا کیا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آدمی زیر شرف اور محترم ہو سکتا ہے، جیسے جعلی پی ایچ ڈی کی ڈگری سے ڈاکٹر ہو جاتا ہے، قابل سمجھا جانے لگتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ اس مسئلے پر پھر بات کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ کمرے کے باہر اس کے 2 روحانی مرید اور جانثار موجود تھے جو پیر سائیں کے محافظ تھے اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ رات میں بہت دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن وزیرہ نہ آئی۔ میں سونے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک آہٹ سی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور باہر سے تھوڑی سی روشنی شاہینہ کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بے خوفی سے لائٹ جلا دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ لباس یا آرائش حسن کے کسی اہتمام کے بغیر آئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ مجھے انتظار تھا تمہارا، بہت انتظار کرایا تم نے۔ تم چاہو تو اسے رومانٹک ڈائیلاگ سمجھ لو۔ ایک دن تم دل سے کہو گے، پورے جذبات کے ساتھ، تم مجھے اسی لیے یہاں لائی ہو، اپنے ابا کی لیبارٹری میں، جسے وہ درگاہ کا نام دیتا ہے، مجھے تبدیل کرنے کے لیے، تاکہ میں سچ مچ تمہارے عشق کی دیوانگی میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں نے زہر خم لہجے میں کہا، ہاں، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ اس کے لیے وقت اور مہارت کی ضرورت تھی، میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا باپ یہ کام کر لے گا؟ مجھے نورین کے عاشق سے شاہینہ کے عاشق میں بدل دے گا؟ ہاں، رویے ذہنی ہوتے ہیں اور ذہن کو متاثر یا تبدیل کرنے کا عمل سائنسی بھی ہے۔ میڈیکل سائنس نے دوائیں بنائی ہیں، اس کے ساتھ کچھ روحانی علوم ہیں، ہپنوٹائز وغیرہ، اور شاسفلی علوم، جادو اور کالا جادو وغیرہ، ان کا مجھے پتہ نہیں۔ شاہینہ، خدا کے لیے مجھے اس پاگل پن کا مطلب سمجھاؤ۔ فرض کرو میں انسان سے الو کا پٹھا بن گیا، بھول گیا نورین کو اور سوتے جاگتے شاہینہ کی مالا جپنے لگا، تو کیا تمہارا غیرت مند باپ برداشت کر لے گا، جس نے مراد کو برداشت نہیں کیا تھا؟ مراد کی بات اور تھی۔ اگر انور کا معاملہ نہ ہوتا تو ابا کو کیا اعتراض تھا؟ میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں نے خود ان سے کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے سانس روک کے پوچھا۔ یہی کہ میں ملک سلیم کو چاہتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ نہیں مانتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا تو تمہیں یقین آ جائے گا خود بخود۔ اب اکبر نہیں ہے اور میرے سامنے ایک پوری زندگی ہے جو میں اکیلے پن کے عذاب میں گرفتار رہ کے نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ احساس ان کو بھی تھا اور میری بات پر انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا غصے کے ساتھ کہ آج میں نے اعتماد کے رشتے پر اعتبار کرتے ہوئے باپ سے دل کی بات کہہ دی۔ پہلے تو وہ غصہ ہوئے، چیخے چلائے کہ ابھی اکبر کا چہلم بھی نہیں ہوا، اور تو کیا اپنا مسئلہ لے کر آن کھڑی ہوئی میرے سامنے، بے غیرت، بے حیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ آپ قتل کر دیں ابھی مجھے، لیکن کسی اور اکبر کے حوالے نہ کریں۔ آپ کے غلط فیصلے کی کتنی کڑی سزا بھگتی ہے میں نے، آپ کو کچھ اندازہ نہیں۔ میں کسی دن خودکشی کر لیتی تو جنازہ آپ ہی پڑھاتے۔ اب میں خود آپ سے باعزت اور پرسکون زندگی مانگ رہی ہوں، آپ کوشش تو کریں۔ پیر سائی نے یہ نہیں کہا کہ یہی کیوں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، بہت اچھا، برا نہیں، شریف، تعلیم یافتہ اور باضمیر، کسی اور کے لیے پاگل ہے۔ میں نے کہا، اس کا یہی پاگل پن تو ختم کرنا ہے آپ کو۔ اس کے دماغ سے اس عورت کا خیال نکالنا کیا مشکل ہے جس کا وجود ہی نہیں؟ پر وہ جانتا ہے کہ نورین زندہ ہے۔ میں چلا کر بولا، تم قائل کر سکتے ہو تو کوشش کرنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دماغ سے خیال کے جنون کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہپنوٹزم بڑا مؤثر طریقہ ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی کہ نورین کو بھولے گا تو وہ تمہیں اس کی جگہ دے دے گا؟ میں نے کہا کہ ایسا ہو جائے گا، یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ میری طرف آتا ہے تو کیا آپ اسے اپنی فیملی میں شامل کر لیں گے؟ میرے دماغ میں بجلی کا کوندا سا لپکا۔ مجھے پیر سائیں کے الفاظ یاد آئے کہ تمہیں فیملی ممبر کی حیثیت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ او مائی گاڈ، تو یہ مطلب تھا اس بات کا؟ شاہینہ، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ اگر اس میں تمہارا نقصان نظر آتا تو میں بالکل کوشش نہ کرتی۔ میرے فائدے نقصان کو تم کیسے سمجھ سکتی ہو؟ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، سامنے کی حقیقت ہے کہ تم شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ نورین شراب نہیں، حقیقت ہے۔
تمہارے خیال میں اس خیال کو تمہارے دماغ سے نکال دیا جائے گا، پھر تم خود میری طرف آؤ گے، اور میرا وعدہ ہے صرف میں ہی نہیں، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہوگا۔ کیا تمہارے باپ کو پتا ہے کہ اکبر کو تم نے خود قتل کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کہا نہ اس نے پوچھا۔ دنیا کی طرح اس کو بھی انور پر شک زیادہ ہوگا۔ اگر میں بتا دوں اسے تو بتا دو، مجھے یا اسے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا میں چلتی ہوں، میں کل سے یہاں تھی اور کل واپس چلی جاؤں گی اپنے سسرال۔ یہاں تم سے ملنا تو ممکن ہے مگر میں ٹھہر نہیں سکتی، پھر آؤں گی۔ شاہینہ، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں بھی بتا دوں، میں مزاحمت کروں گا۔ سارا رزق تمہارا ہے کہ اس لیبارٹری سے جو شوہر تمہیں بنا کے دیا جاتا ہے وہ کس حد تک قابل اعتماد ہوگا۔ ہاں، وہ رزق میرا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی تمہیں۔ کیا تمہارا باپ ریشم سے شادی کر رہا ہے؟ وہ دروازے کے پاس تھی جب میں نے یہ سوال پیچھے سے داغ دیا۔ وہ یوں پلٹی جیسے میں نے اس پر خنجر سے وار کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب مجھے آتش غضب کے شعلے بھڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا، تو یہ بھی بتا دیا تمہیں کسی نمک حرام نے؟ وہ غرائی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پھر میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ یہ تو مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، کل تک تو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ میں کل صبح آئی تھی، دن میں میری روزینہ سے بات ہوئی تو وہ بہت خفا تھی۔ افسوس مجھے بھی تھا، ریشم کے لیے نہیں، اس کے تو دن پھر گئے۔ اب وہ پیر بیگم کہلائے گی، اس کے بچے پیرزادے ہوں گے۔ افسوس مجھے اپنی ماں کے لیے ہے، اور یہ بھی کہ ایک بھائی تھا وہ بھی گنوا دیا۔ اب سوتیلے آئیں گے میرے شریک، ہاں، جن کا جائیداد میں حصہ بھی ہوگا۔ ہاں، لڑکا ہوگا تو مجھ سے دگنا لے جائے گا۔ کتنا افسوس ہوا تمہارا، بڑی ہمدردی ہے مجھے تم سے۔ روزینہ چاہتی تھی کہ ہم ابا سے بات کریں، ہم مل کے انہیں اس ارادے سے باز رکھیں، اور اگر میں مخالفت کرتی اور اماں کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی تو ان کو اپنا ارادہ بدلنا پڑتا، لیکن میں نے اس کا الٹ کیا۔ یعنی تم نے حمایت کی اپنے باپ کی؟ ہاں، حالانکہ یہ بہت نقصان کا سودا تھا۔ میں نے اپنی بہن اور ماں کی ناراضگی بھی مول لی۔ پوچھو کس لیے؟ اس میں بھی تمہارا اپنا ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ ہاں، میں نے تمہیں پا لیا۔ 3 پتوں کے کھیل میں اچھا جواری اپنے پتے شو کیے بغیر بازی جیت لیتا ہے۔ میری بہن بھی مجھ سے خفا ہے اور ماں بھی سخت ناراض ہے، لیکن میں خوش ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ تم شادی کیوں کر رہے ہو؟ صرف اپنی خوشی کے لیے کہ ریشم تمہیں اچھی لگتی ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی اور تم میری خوشی کے لیے میرا ساتھ دو، ورنہ میں اپنی بہن اور ماں کے ساتھ الگ ہو جاؤں گی، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سوچو کتنی رسوائی ہوگی تمہاری۔ اس نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ ملک سلیم اختر کو۔ اسے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اپنی رضامندی میں سر ہلانا تھا۔ وہ اس نے ہلا دیا۔ کیا اب بھی تم میری قدر نہیں کرو گے؟ کتنی زیادہ چلی جائے گی اس کا مجھے غم نہیں، اگر میں نے تمہیں پا لیا تو سب پا لیا۔ کتنا حوث پرست ہے تمہارا پیر باپ، تم نے دیکھی اس کی ساری بدماشی جو وہ جوان عورتوں کے جن اتارنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے باپ ہے میرا، اور میں اسے روک نہیں سکتی تھی، مگر یہی وقت تھا جب میں اپنی بات منوا سکتی تھی۔ تم کو یہ بات کیسے پتہ چل سکتی تھی؟ میرے باپ نے بھی 3 دن پہلے اپنے ارادے کا اظہار ماں کے سامنے کیا تو ان کی بہت لڑائی ہوئی تھی۔ ضرور تمہیں کسی اندر کے نمک حرام نے بتایا ہے۔ میں معلوم کر لوں گی کہ ایسا کس نے کیا تھا، پتہ چل جائے گا۔ میرے منہ سے بلا ارادہ نکل جانے والی بات نے خرابی اس سے کہیں زیادہ پیدا کی جتنا میں نے سوچا تھا۔ اب یہ بات مجھے یقینی نظر آتی تھی کہ شک کا نشانہ وزیرہ بنے گی، اور کسی کا مجھ سے رابطہ کہاں تھا۔ وہ بدبخت عورت پہلے میری محبت کے جھوٹے جال میں پھنسی، اب اپنی جان دے کر اس غلطی کا خمیازہ بھگتے گی۔ شاہینہ پھر دروازے تک پہنچی جب مجھے ایک بات سوچ گئی۔ شاہینہ، میری آواز سے زیادہ میرے لہجے نے اس کو حیران کیا۔ کیا بات ہے؟ تمہارا اندازہ درست تھا، مجھے اندر کے کسی بندے نے یہ خبر دی تھی۔ کس نے؟ وزیرہ نے؟ ہاں، غلطی اس کی نہیں تھی، پھر کس کی تھی؟ میں نے اسے مجبور کیا تھا، لالچ دیا تھا، 1 لاکھ میں اس کی وفاداری کا سودا کیا تھا۔ وہ غریب اور لاوارث عورت لالچ میں آ گئی، نمک حرامی کی اس نے، سزا تو اسے ملے گی۔ میں ریشم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، وہ بھی سمجھی کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ اس نے میری ہمدردی میں کہہ دیا کہ اب اسے بھول جاؤ، وہ پیر سنگ سے شادی کر رہی ہے۔ یہ بات اس کے منہ سے بلا ارادہ نکل گئی تھی۔ اس نے 1 لاکھ نہیں لیے، ریشم سے میرا رابطہ نہیں کرایا۔ پر اندر کی بات تو پہنچائے نا تم تک۔ اسے معاف کر دو پلیز، میری خاطر۔ تمہاری خاطر؟ اچھا، تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی، تمہیں میری قسم۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ اوکے،
تم نے اپنی قسم دے دی ہے تو مجبوری ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ نورین والی کہانی تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بولتا رہا ہوں؟ یہ تم خود بھی جانتے ہو کہ تم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کیوں۔ تم وہ نہیں ہو جو تم نے یہاں بتایا کہ تم ہو، اور سب کو یقین بھی دلایا کہ وہ سچ ہے۔ اپنی کہانی کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے تم نے اس میں ایک ایسی لڑکی ڈال دی جس کا وجود محض خیالی ہے۔ تمہیں شک کیوں ہے؟ ایک تو اس نورین کو تم نے دنیا کی سب سے حسین، سب سے ذہین، وفادار اور محبت کرنے والی لڑکی بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی تھی، یہ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ رہتی کہاں تھی، تمہاری کیا لگتی تھی، تمہارے ساتھ کیوں فرار ہو رہی تھی، جو تمہارے دشمن تھے اس کے کیوں تھے۔ بہت کچھ ہے جو مجھے فرضی لگتا ہے۔ نورین کوئی ہے ہی نہیں، خیر مجھے کیا۔ وہ پلٹی اور نکل گئی۔ میں پہلے بھی جانتا تھا اور ابھی ابھی شاہینہ کی ذہانت نے مجھے پھر قائل کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کی ذہانت ایک تقریبی قوت بن گئی تھی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ مجھے تسخیر کر کے اپنا بنا لے گی؟ میں نے ڈاکٹر کے لیے شکر گزاری کے جذبات محسوس کیے جو مجھے سکون آور گولی دے گیا تھا، ورنہ اس رات میرے دماغ میں طوفان آیا ہوا تھا۔ میں ساری رات لڑتا رہتا اور سو نہ پاتا۔ مجھے دیر سے ہی صحیح مگر نیند آ گئی اور آنکھ کھلی تو وزیرہ کی آواز سے۔ وہ ناشتہ رکھ کے جا رہی تھی۔ وزیرہ؟ میری آواز پر وہ پلٹی تو مجھے اس کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ جی جناب، کیا بات ہے؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولی، آپ نے شاہینہ بیوی کو سب بتا دیا؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اور پھر وہ پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ دوپہر سے پہلے ڈاکٹر اپنی خوبصورت نرس بیوی کے ساتھ آیا۔ آپ دوا کھا رہے ہیں باقاعدگی سے؟ اچھی بات ہے۔ آپ خون کی کمی کا شکار ہیں؟ میں نے کہا، زخم سے کافی خون بہا تھا۔ عام طور پر اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر 3 مہینے بعد 1 بوتل خون دے کر صحت میں بہتری آتی ہے، تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے جگر کا فیل درست نہیں، کچھ یرقان کے سے آثار ہیں۔ پھر کیا مجھے لیور فنکشن ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ کہ یرقان نہیں ہے۔ اس نے بیگ سے گولیوں کی ایک شیشی نکالی۔ یہ آپ 1 مہینے استعمال کریں، اینٹی بایوٹک دوا 2 دن بعد روک دیں، درد کی دوا بھی۔ سکون آور آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو ATS کا انجیکشن تو نہیں لگا تھا؟ نہیں، میں نے کہا، حالانکہ زخم جنگل میں آیا تھا۔ میں لگا دیتا ہوں، احتیاط بہتر ہے۔ یہ ڈاکٹر پر میرے اعتماد کی سزا تھی۔ اس نے مجھے جو انجیکشن دیا وہ ATS کا نہیں تھا، خواب آور تھا، لیکن جو بات اس نے کی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ جب غنودگی نے یہ الغار کی تو میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر میرا دوست نہیں، پیر سائیں کا مرید اور اس کے حکم کا غلام تھا۔ جب میں جاگا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ دوسرے ہفتے میں تیسری بار میرا قید خانہ بدل دیا گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد میں نے اس جگہ کو پہچان لیا۔ یہاں پہلی بار مجھے پیر سائیں خود اٹھا کے لائے تھے، دوسری بار یہ سعادت پیرزادی شاہینہ کے حصے میں آئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں دوسرے بہت سے جن بھوت اتروانے والوں کے درمیان مجھے فاطمہ نظر آئی تھی۔ یہ درگاہ کا وہ تہخانہ تھا جہاں خطرناک سمجھے جانے والے ذہنی مریضوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کا علاج بھی پرتشدد روحانی طریقوں سے کیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں میرے سونے کے لیے تخت پر بستر بچھا دیا گیا تھا۔ اس کے کونے میں کموڈ تھا اور واش بیسن، اوپر ایک گول روشن دان میں لگا ہوا پنکھا اندر کی ہوا کو باہر پھینکتا رہتا تھا، چنانچہ کوئی بو نہ تھی۔ دن بھر میں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری مزاحمت بہت جلد دم توڑ جائے گی۔ کھانا برا نہیں تھا اور میں نے نہیں کھایا تو پڑا رہا۔ مجھے کافی بھی دی گئی جو میرے 1 گلاس قیدی ہونے کی دلیل تھی۔ رات کو میں نے پھر وہی منظر دیکھا، کوٹھیوں سے نکل کر نیم پاگل عورتیں، بچی، جوان اور بوڑھی دائرہ نما صحن میں گشت کر رہی تھیں، خود سے باتیں کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ جو فحش کلامی وہ کر رہی تھیں ان کو احساس بھی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اس بار درمیان میں ایک نیا کھیل کھیلا گیا، شاید میری تفریح تباہ کے لیے۔ ایک پاگل عورت کو درمیان میں بٹھایا گیا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے 2 مریدوں نے اسے دبوچا۔ پیر سائیں اس کو کچھ پڑھ کے پھونکتے رہے اور گرج برس کے جن کو دفع ہونے کا حکم دیتے رہے، مگر جن سرکش تھا، چنانچہ عورت کو مرچوں کی دھونی دی گئی۔ نافرمان جن گالیاں بکنے لگا تو مرید ایک اسٹینڈ اٹھا کے لائے، عورت کو زمین سے چند فٹ اوپر الٹا لٹکایا گیا۔ آس پاس دیگر مریض اب اپنی دیوانگی بھول کر یہ انسانیت سوز تماشا دیکھنے میں محو تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ اس عورت کو پولیس تھانوں کی تفتیش والی اذیت دی گئی، وہ تڑپتی چیختی رہی۔ پیر سائیں اس پر کچھ پڑھ کے پھونکتے رہے اور اس کے گرد حصار قائم کرتے رہے۔ ان کے 2 معاون عورت کے جسم پر سوئیاں چبوتے رہے، گرم سلاخوں سے اسے داغتے رہے۔ میرے خیال میں وہ 24-25 سال کی صحت مند جسم والی عورت تھی، مگر اس کی مدافعت کی قوت بالآخر ساتھ چھوڑ گئی۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس نے دہتی سلاخوں پر چیخنا اور تڑپنا چھوڑ دیا
تو اسے اتار لیا گیا۔ پیر سائی اپنے معاونین کی طرف دیکھ کر فخر سے مسکرائے۔ بڑا کمینہ اور سرکش جن تھا، مارا گیا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرا خیال نہیں، یقین تھا کہ جن نہیں، عورت کے جسم سے جان نکال لی گئی ہے۔ وہ یقیناً مر چکی تھی، جیسے تھانوں میں بعض اوقات تشدد کی تابنالہ کے حوالاتی مر جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حوالات میں زاربند سے خودکشی کر لی۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے برس آ رہا تھا، کیا یہی میرے ساتھ ہوگا؟ میرے اندر سے فرید الدین عرف خاور عرف ملک سلیم اختر کی سرکش روح کو جن کی طرح نکالا جائے گا۔ علاج کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا تھا، دماغ اور جسم دونوں کی بغاوت ختم کر کے اطاعت گزاری پیدا کی جائے۔ یا خدا، میں کس شیطانی دنیا میں آ گیا؟ یہاں ایک عورت چاہتی کہ میرے جسم کے ساتھ دماغ پر بھی قبضہ کر لے۔ کیا ایسا ہوگا؟ ہوا تو یہ اس سے زیادہ عذابناک ہوگا جو میرے ساتھ سکھر جیل میں ہو رہا تھا۔ وہاں میں ایک بار مرتا، یہاں ہر روز مروں گا۔